لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا کہ اس نے ہمیں مقدس دن اور مقدس راتیں عطا فرما کر ہمارے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا اور دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ جس طریقے سے ایک مسلمان کے لیے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ان چیزوں کے مسائل، ان عبادات سے متعلق ضروری مسائل سیکھنا ضروری ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی 12 مہینوں میں کون سے دن، کون سی راتیں افضل و اعلیٰ ہیں، تاکہ بندہ ان دنوں رات کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں سورہ فجر کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والفجر، صبح کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ فجر سے مراد کیا ہے؟ صبح سے مراد کون سی صبح ہے؟ 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں جس کی قسم اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں یاد فرمائی؟ قسم اسی چیز کی اللہ عز و جل قرآن مقدس میں یاد فرماتا ہے جو چیز عظمت والی ہو۔ اور دنیا میں بھی انسان اگر کسی چیز کے سلسلے میں قسم کھاتا ہے تو جو اس کے نزدیک بہت عظمت والی ہے اسی کی وہ قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فجر کی قسم یاد فرمائی، تو کون سی فجر، کون سی صبح، اور پھر فجر کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین کے کئی اقوال اس سلسلے میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو مطلق فجر کو اگر لیا جائے، صبح کو لیا جائے، تو چونکہ صبح کا وقت ہوتا ہی ایسا ہے کہ روزی کی تقسیم کا وقت، مغفرت کا مزدع جاں فضا سنانے کا وقت، اللہ والوں کا استغفار کرنے کا وقت، تو یہ صبح کا وقت جو ہے اگر فجر سے مراد مطلق فجر اور مطلق صبح ہے تو اس سے ہر صبح مراد ہے، اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جس وقت ساری مخلوق اللہ عز و جل کی نعمتوں کے حصول کے لیے اپنا آرام چھوڑ کر کے اپنے اپنے علاقے سے نکل پڑتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد جمعۃ المبارکہ کی فجر، کہ جمعۃ المبارکہ کی فجر یعنی سید الایام جو ہے، دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ ہے، تو جمعہ کی فجر کی قسم یاد فرما کر اللہ عز و جل جمعہ کی فجر کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے۔
بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ فجر سے مراد یوم عرفہ کی فجر ہے، اس لیے کہ یوم عرفہ کو حجاج کرام منی سے عرفات کے میدان کے لیے جب نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ فجر کی نماز پڑھ کر رخت سفر عرفات کے میدان کے لیے باندھ لیتے ہیں۔ تو اب اس وقت یعنی یوم عرفہ کی فجر، اس کی قسم مولا یاد فرما کر اس دن کی فجر کی لوگوں کو سامنے عظمت کو اجاگر فرما رہا ہے۔ تو ایک فجر سے مراد یوم عرفہ کی بھی فجر ہے۔ ایک فجر سے مراد مفسرین ایک یہ بھی لیتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کی فجر، کہ جو حج کے لیے نہیں گئے ہیں وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر 10 ذی الحجہ کو جب فجر کی نماز پڑھ کر عیدگاہ کی طرف یا جامع مسجد کی طرف یا مسجد کی طرف جب نکلتے ہیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ تو اس سے مراد 10 ذی الحجہ کی بھی فجر مراد لی جا سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشاق بھی عجیب عجیب معنی مراد لے لیتے ہیں۔ فجر کے معنی بہنا بھی ہوتا ہے اور انفجار کے معنی پھٹنا بھی ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے، انگشتان مبارک سے جو پانی کا چشمہ جاری ہوا اور جو انگلی پھٹی اور اس سے جو پانی بہنا شروع ہوا، پھٹی تو نہیں لیکن انگلی سے جو پانی کے چشمے نکلے، یہاں فجر سے مراد حضور کے دست کرم سے، انگشت مبارک سے بہنے والے اس پانی کی قسم یاد کی جا رہی ہے۔ اس سے مراد وہ فجر ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ فجر کا وقت یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل کے نزدیک اس کا بہت اونچا مقام ہے، بہت عرف و اعلیٰ مقام ہے۔ اسی لیے روزی تقسیم کرنے والے فرشتے بھی جب کسی انسان کی روزی لے کر اس کے یہاں پہنچتے ہیں تو وہ فجر ہی کے وقت پہنچتے ہیں، اور بندہ اگر فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور روزی کے لیے نکلتا ہے تو اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے اسے اس کے حصے کی روزی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے فرمایا گیا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر سے نکلا وہ اسلام کا عالم لے کر کے نکلا، اور جو شخص فجر کی نماز پڑھے بغیر قضا کر کے، یا فجر کی نماز اس نے قضا کی اور پھر گھر سے نکلا، وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے نکلا ہے۔ تو فجر کا مقام، فجر کے وقت کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فجر کی قسم یاد فرمائی، اور اس کے بعد رب العزت جل جلالہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ عرب کے اندر کبھی رات بول کر کے دن بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تو بے شمار مفسرین وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، چاند رات سے لے کر کے جو 10 راتیں آتی ہیں عید الاضحیٰ تک کی، مفسرین فرماتے اللہ عز و جل نے ان 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔
یہ 10 راتیں اتنی اللہ کے نزدیک افضل و اعلیٰ ہیں. ان 10 راتوں کے مقام کو سمجھو، ان 10 دنوں کی عظمت کو سمجھو، اور ان 10 دنوں کے احترام کو بجا لانے کی کوشش کرو. اس لیے کہ جہاں بہت ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہے، وہیں پر اللہ عز و جل نے جن دنوں رات کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں 10 راتوں کی فضیلت کے حوالے سے سماعت فرمائیں. یہ بات یاد رکھیں کہ ماہ ذو الحجہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور قرآن مقدس میں جن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ فرمایا گیا ان میں ماہ ذو الحجہ بھی ہے. اب اس کی فضیلت حدیث شریف میں کیا ہے؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سید الشہر شہر رمضان وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةُ ذُو الْحِجَّةِ. یہ بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے. تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، اور ذو الحجہ عزت اور احترام کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ ذو الحجہ کی 10 راتوں اور 10 دن کی فضیلت میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی عمل کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر وہ شخص کہ جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ نہ پلٹا. یعنی ایک بندہ میدان جنگ میں گیا اور جانے کے جو کچھ لے کر کے گیا تھا وہ ساری چیزیں یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی، تو جان قربان کرنے کے عوض کے اندر وہ جان قربان کرنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی گیا اور اپنی جان کے ساتھ واپس لوٹا تو اس کی اس قربانی سے بھی افضل اللہ عز و جل نے 10 دنوں کی عبادت کو رکھا ہے. یہ ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ معمولی دن نہیں، ان دنوں کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر جن چیزوں کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے اس کے حوالے سے آپ ذہن نشی فرما لیں. فرمایا گیا قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے بھی ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں. یعنی وہ دن جن کی عظمتیں قرآن مقدس اور احادیث رسول میں مسلم ہیں، ان دنوں میں کیا کرو؟
اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرنے کا حکم قرآن مجید میں یوں تو بار بار دیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ خاص طور پر ایام تشریق جو ہیں، 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک ہر مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے والا بندہ تکبیر تشریق پڑھتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو آخر یہ 5 دنوں تک اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان جو ہے ایام جو معلومات ہیں اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تو یہ ذکر کرنا میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.